الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل کے پیچھے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کو کبھی لایا جاتا ہے، جزم ہوتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں ہوتا، اس کا اعتبار کرتے ہوئے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم مسرفین، اگر تم جو ہو ایسے ہو کہ ہنسی مذاق کرنے والے ہو ہماری آیتوں سے، تو کیا ہم تم سے آیتیں پھیر دیں گے۔ یہاں دو اعتبار رکھ سکتے تھے کہ تصویر کشی کرنے کے لیے اس بات کی کہ مقام تو ایسا اس بات پر ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے آیتوں میں تو اس کا شک و شبہ ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کی جانب سے شک پایا گیا قرآن پاک میں، تو یہ گویا کہ ہونا نہیں چاہیے تھا قرآن پاک میں شک، پھر بھی جو ہے اس کو فرض کر لیا گیا، شک ہوا، اور جیسے کہ محال کو فرض کیا جاتا ہے پھر اسی طرح درجے میں اتار کر یہاں پر لفظ ان کا استعمال کیا گیا جو عدم جزم میں ہوا کرتا ہے، ان کنتم مسرفین۔ یہ کب؟ جب کہ ان کی قرات میں جسے یہاں پر ان مانا جائے، اور اگر ان مانے تو پھر اختلافی صورت بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا گیا یا متصف بھی کے علاوہ غیر متصف بھی کو متصف بھی پر غلبہ دینے کے لیے وہاں پر لفظ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک انسان ہے جو کامیاب نہیں ہے اور ایک انسان کامیاب ہے، تو غیر کامیاب انسان کو غلبہ دینے کے لیے اور وہ عدم جزم کے ساتھ لفظ ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یوں کہا جائے ان کنتما ناجحین، اگر تم دونوں کامیاب ہو تو فلکم الجائزہ، تم دونوں کے لیے انعام ہے۔ دیکھیے حالانکہ کامیاب انسان تھا ایک تو ان نہیں آنا چاہیے تھا، اذا وغیرہ آتا، لیکن جو کامیاب نہیں تھا اس کو ترجیح دیتے ہوئے اور شک عدم جزم تھا اس کے اندر، یقین نہیں تھا، تو اس کو ترجیح دیتے ہوئے اور کیا کہہ دیا غیر متصف بھی، یعنی جو انسان کامیابی سے متصف نہیں ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے کس پر؟ متصف بھی پر ترجیح دیتے ہوئے لفظ ان کا استعمال کیا گیا، کیونکہ اس میں کیا تھا؟ عدم جزم تھا، اور لفظ عدم جزم میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی جو مرتاب تھے اور ایک غیر مرتاب تھے، قرآن پاک میں کچھ شک کرنے والے تھے اور کچھ شک کرنے والے نہیں تھے، اور پہلے تو یہاں پر احتمال یہی نکالیں کہ یہ سارا احتمال، یہ دو احتمال لگتے ہیں توبیخ کرنے کے لیے یا ایسی منظر کشی کرنے کے لیے کہ اس بات پر کہ مقام تو ایسا ہے کہ لفظ ان شرط والا آیا نہیں چاہیے، کہ کیونکہ یہ ایسی مقاموں پر مشتمل ہے کہ لفظ ان کا یہاں استعمال نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شک موجود ہے کفار کی طرف سے قرآن پاک میں، تو ایسے ہی جیسے کوئی محال چیز فرض کی جاتی ہے ایسے فرض کر لیا گیا، انسان سے بھی شک ہوا۔ اب کہا کہ یہاں پر دو طرح کے گروہ تھے، ایک شک کرنے والے تھے اور ایک عدم شک والے تھے، تو دوسرا جن لوگوں کو اللہ کے اس کلام میں شک تھا ان کا خیال کرتے ہوئے سب کو کیا کر دیا گیا؟ ان کے ساتھ لایا گیا۔ جن کو کیا تھا؟ شک تھا، انہی کا خیال کرتے ہوئے جو نہ شک کرنے والے تھے ان کنتم میں انہی کو بھی ڈال دیا اور لفظ ان کو لیا ہے، اور کیوں؟ عدم جزم کا اعتبار کرتے ہوئے۔ سمجھ آ گیا؟ عدم جزم کا اعتبار کرتے ہوئے جنہیں شک تھا قرآن پاک میں تو ان کے حساب سے صحیح ہے نا یہ ان لانا، اگر تم شک میں ہو، اور جنہیں شک نہیں تھا وہ تو اذا آنا چاہیے، لیکن ان کو کیا کرے؟ ان پر غلبہ دے دیا گیا، کن کو؟ شک والوں کو، اور ان کے حساب سے کیا لایا گیا؟ ان لایا گیا۔ اور دوسرا یہ وہ تغلیب، یہاں تغلیب جو ہے کہہ رہے ہیں یہ تغلیب بہت سارے فنوں میں جاری ہے، بہت سارے فنوں میں۔ اب یہاں لفظ ان کی کوئی خاصیت نہیں ہے، تغلیب دکھا رہے ہیں، تغلیب دکھا رہے ہیں، اب وہاں کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ان ہی آئے، تو یہاں تغلیب بہت سارے فنوں میں جائز ہے، یہ خاص نہیں اسی فن سابق سے، جیسے کہ حضرت مریم کے وصف میں بیان کیا گیا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ وہ سب کیا تھیں؟ عابدہ لوگوں میں سے تھی۔ یہاں پر دیکھیں کانت اگر کسی کو جنس ترجیح دی جاتی ہے تو اسی کی جس سے دی جاتی ہے،
یعنی وہ عورت کس میں سے؟ ان عورتوں میں سے ہے، تو اس حساب سے قانتات ہوتا، لیکن یہاں قانتات نہیں قانتین لایا گیا، کس لیے؟ غلب الذکر علی الانثیٰ، ذکر کو ترجیح دی گئی کس پر؟ مؤنث کو، مذکر کو مؤنث پر ترجیح دی گئی، اور جمع مذکر سالم کا صیغہ لایا گیا، تو کہیں گے یہاں پر تغلیب ہو گئی۔ جیسے کہ لہا خادعین میں جیسے بتایا تھا فظلت اعناقہم لہا خادعین، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تو اعناقہم یہ جمع مذکر غیر مکسر ہے، اور اس حساب سے یا تو خادعات آتا یا خادعتن آتا، لیکن یہاں پر خادعین جمع مذکر سالم کا لایا سیگا، اور کس لیے؟ جمع ذوی العقول کو ترجیح دینے کے لیے۔ اسی طرح ولکنتم قوم تجہلون، یہاں انتم کے حساب سے تجہلون تو صحیح ہے، لیکن قوم تھا، قوم کی صفت جو ہے وہ قوم جو ہے علم کے ایک درجے میں ہے اور غائب کے درجے میں، اس حساب سے اس کی صفت یجہلون وغیرہ آتی، تو یہاں پر یجہلون نہ لا کر کے تجہلون لایا گیا، اور عدول کر لیا گیا خطاب کی جانب، غلبہ دے دیا گیا خطاب کو غائب کے صیغے پر۔ اسی میں سے ابوین ہے، قمرین ہے، عمرین ہے، حسنین ہے، اس طرح سے بہت ساری مثالیں یہاں پر آتی ہیں، ایک دوسرے کو غلبہ دے لیا ہے۔ اب ان میں سے یہ تو سارا پیچھے ہو گیا تھا آپ کا مستقبل میں معلق کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو آیا تھا کہ کسی انسان کو جب وہ کسی سے طالب ہوتا ہے کسی چیز کا، جب اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے کسی چیز کے حصول کے بارے میں، تو اس کا تصور کثرت سے کرتا ہے، اور گویا کہ وہ خیال کرتا ہے جو چیز حاصل ہونے والی ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، اب حاصل ہو چکی ہے وہ تحقق و یقین ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ان باندیوں کو مجبور نہ کرو زنا پر، اگر وہ ارادہ کرتی ہیں، کائے گا پارسائی کا، تو یہاں لفظ ان آیا، اور کیا ہے؟ اور یہاں پر ہوگا مستقبل میں اچھا انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ مخالفت جو ہوگی وہ معنی کے اعتبار سے تو مستقبل ہی رہے، اگرچہ لفظ کے اعتبار سے کیا ہو جائیں؟ ولا یخالف فی اللفظ، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذالک لفظاً مخالفت نہیں کی جائے گی اس کی، صحیح ہے نہیں، معنن جو ہوگا وہ مستقبل ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر لفظ ان کے ساتھ اردنا ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی کمال رضا یہی ہے کہ وہ پاک ہو جائیں، اور وہاں پر جب ہوا تو تحقق یقین کے ایک طرح سے ہے اور ماضی کے درجے میں آ گیا، اگرچہ وہ مستقبل میں ہونے والی چیز تھی پاک ہونے کا، تو یہ کہیں گے کمال رضا ہے، اور اللہ نے ان کی جو ہے پاک دامنی کا ارادہ فرما لیا ہے، تو اس اعتبار سے لفظ ماضی کا استعمال کریں گے یہاں پر۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی معاملے کو مستقبل میں معلق کرنا، اور مگر اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی مگر کسی نقطے اور فائدے کے لیے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ رغبت کا اظہار کرنا اس کے واقعے میں ان ظفرت بحسن العاقبتی فهو المرام، اگر میں کامیاب ہو گیا تو مقصد وہی ہے، تو دیکھیے ہوتا تو آگے، لیکن ایسا اتنا زیادہ رغبت بہت زیادہ ہے، رغبت ہونے کی وجہ سے ہے کہ بالکل کمال کیا ہو گیا اسے بالکل حاصل ہونے کے طریقے پر، اور حاصل ہونے کے طریقے پر یقین کی طرح ہو جاتا ہے، لہذا ماضی کا وقوع ہو گیا اس پر، تو ماضی سے تعبیر کی گئی۔ اسی طرح قالت سکاکی جو ہے فرماتے ہیں کہ اول التعریض جو ہے نا، امام سکاکی فرماتے ہیں غیر حاصل کو حاصل کرنا، غیر حاصل کو ظاہر کرنا حاصل ہونے کی جگہ میں، یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ سکاکی کہتے ہیں یہ تعریض کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تعریض کسے کہتے ہیں؟ فعل ایک کی جانب منسوب کیا جائے اور مراد اس سے کوئی دوسرا لیا جائے، کیا لیا جائے؟ فعل کیا ہے؟ کہتے ہیں سکاکی نے فرمایا ہے کہ غیر حاصل کو پیش کرنا حاصل ہونے کی جگہ میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تعریض کے لیے بھی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ابراز کسے کہیں گے؟ تعریض کے لیے بھی آتا ہے یہ چیز، یعنی مراد کوئی اور چیز ہو، فعل منسوب کیا جائے ایک کی جانب اور اس سے مراد کوئی دوسرا ہو، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شریک کریں گے تو آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ یہاں لفظ فعل کی اشرکا کی نسبت حضور کی جانب کی گئی ہے، لیکن مراد اس سے کون ہے؟ کفار مراد ہیں، کیا ہیں؟ یا جیسے آپ نے پیچھے پڑھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر خطاب تو حضور کو ہوا، لیکن مغارب سے ہر وہ ہے جو دیکھ سکے قیامت کے دن، صحیح ہے؟ تو اعراض کسے کہیں گے؟ تعریض فعل ایک کی جانب منسوب کیا جائے اور اس سے مراد کوئی دوسرا ہو۔ تو دیکھیں یہاں اشراق جو قطعی طور پر جس کا حصول نہیں ہو سکتا حضور کی طرف میں، لیکن ایسا ہوا جو کہ ان سے حاصل ہوا،
اور ایسا پیش کیا گیا بے قصد اس طور پر کہ اس کے عمل برباد ہو جائیں گے جو ایسا کریں۔ اور اس کی مثال لئن اشرکتا کی مثال جو ہے جیسے آپ دیکھیں پیچھے میں وما لی لا اعبد الذی فطرنی فی الیہ ترجعون، سمجھ میں آیا تعریض کیا ہے؟ لئن اشرکتا، اگر آپ شریک کریں، حالانکہ آپ سے تو شرک کا ہونا محال ہے، لیکن آپ کو منسوب کر کے دوسرے کی طرف فعل کو منسوب کرنا ہے اور ڈرانا ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے مراد اس سے دوسرے لوگ ہیں۔ اسی طرح اس کی نظیر جو ہے قرآن تعریض کی، اور جو وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں دیکھیں تعریض ہے، پیش کیا انہوں نے، کس نے؟ انہوں نے اپنی جانب پیش کیا فعل کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، حالانکہ وہ خود تو مومن تھے، لیکن اپنی جانب پیش کیا، مراد اس سے کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کی طرف، لیکن وہ لوگ پھر بھی اتنے وہ تھے، انہوں نے اپنی طرف پیش کیا، پھر بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ مراد اس سے کون ہیں؟ وہ مخاطبین جو عبادت نہیں کرتے تھے، یہ تو عبادت کرتے تھے، مجھے کیا ہو گیا میں اس عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں یہاں تعریض ہوئی ہے، اصل ہوتی وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، اور دلیل اس پر کیا ہے؟ وإلیہ ترجعون۔ کیوں؟ اگر یہاں یہ ہوتا وإلیہ ارجعوا آتا، اگر تعریض نہیں ہوتی تو کیا آتا؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ارجعوا، یہ ہوتا۔ تو ترجعون بتا رہا ہے کہ یہاں پہلے والا جو ہوتا وہ کیا ہوتا؟ وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، یہ ہوتا۔ تو فعل تو منصوب تھا، فعل منصوب کیا گیا ان کی طرف، اور مراد اس سے مخاطب ہیں۔ وما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، دلیل اس پر وإلیہ ترجعون ہے۔ اگر تعریض نہیں ہوتی تو موافق قیاس کی کیا تھا سیاق کلام کے؟ وإلیہ ارجعوا ہوتا۔ اب کہہ رہے ہیں اس کے حسن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں، تعریض کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کے حسن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسماع المخاطبین حق، کہ مخاطبین کو جو ہے حق ایسے طریقے پر سنایا جائے لا یزید غصبہم، جو ان کے غصے کو زیادہ نہ کرے۔ جیسے کہ آپ اس کو یوں سمجھیں، جو انسان تقریر کرنے کہیں جاتا ہے تو تقریر کرنے جاتا ہے، آج ہماری حالت بدل چکی ہے، ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، سب لیتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا نماز تم نہیں پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو جوا کھیلتا ہے، تو شراب پیتا ہے، کرتا کیا؟ نہیں کرے گا، ورنہ اس کا سارا اسٹیڈی بند ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کیا سب کو لے کر چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حسن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مخاطبین کو حق سنایا جائے ایسے طریقے پر جو ان کے غصے کو زیادہ نہ کرے، وہ ترک التصویب بنسبتی من الباطل، اور یہ کہ وہ تصریح کو، صراحت کو ترک کر دے ان کی باطل کی طرف نسبت کرتے ہوئے، باطل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی کیا ہے؟ صراحت کو ترک کر دے، اور ایسے طریقے پر کہے کہ کام بھی پورا ہو جائے اور غصہ بھی ان کو نہ آئے۔ او یعین علی قبول ہی، یا اس کے قبولیت پر یہ کیا کلام، یہ اس کی کیا کرے؟ ان کی مدد کرے، یعنی یہ وجہ جو ہے اس حق کو قبول کرنے پر ان کی مدد کرے۔ اسی لیے جو ہے انسان ایک دم سختی سے جا کر کے انہیں نیکی کی دعوت دے تو اس کی طرف تو آئیں گے ہی نہیں ہیں، اور پہلے نرم طریقے سے ملایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ وجہ جو ہے مدد کرے اس کے قبول کرنے پر؟ لکون ادخل فی مخازن النصح، کیونکہ یہ چیز جو ہوتی ہے، کیونکہ یہ وجہ جو ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر، یعنی نصیحت، خالص نصیحتوں کو داخل کرنے میں، خالص نصیحتوں کو داخل کرنے میں زیادہ جاگزی ہوتی ہے۔ اخلاص، امحاظ مان کیا ہوگی؟ خالص، یعنی خلوص والی جو ہے نصیحتوں میں زیادہ داخل ہوتی ہے، زیادہ داخل ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک انسان ہے، اس کو یوں سمجھیں، جو انسان بیان کرنے جائے فی سبیل اللہ اس کی بیان کا انداز الگ ہوگا، اور جو ایک انسان جاتا ہے تھوڑا 50,000 5,000 تو وہ ایسی کوئی بات نہیں بولنا چاہے گا جہاں سے یہ لگے کہ یار یہ ناراض نہ ہو جائیں، صحیح ہے نہیں؟ اس کے کہیں نہ کہیں جو ہے چھپا رہتا ہے کچھ نہ کچھ میں، اور جو ایسی ہوگا جسے کوئی حق ملامت کا آرڈر نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، چاہے مجھے اگلی سال بلائیں کہ نہ بلائیں تو وہ صحیح بات بولے گا۔ حیث لا یرید لہم، کہ یہ چیز جو ہے نصیحتوں کے، خالص نصیحتوں میں داخل کرنے میں، نصیحتوں میں زیادہ داخل ہونے والی ہے۔ حیث لا یرید لہم الا ما یرید نفسہ، اس طور پر کہ یہ شخص جو ہے ان کے لیے وہی ارادہ کر رہا ہے جو اپنے لیے ارادہ کر رہا ہے، اور اپنے لیے اچھائی کا ارادہ کر رہا ہے، تو تمہارے لیے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کر رہا ہے۔
بھائی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ڈرا رہا ہے اسے، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے، ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے، تو جب اپنے لیے اچھائی جا رہا ہے تو دوسروں کے لیے بھی چاہ رہا ہے اچھائی، تو تمہارے لیے اس طور پر یہ وجہ یہ ہے غایت قبول میں کیوں داخل ہونے والی ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے لا یرید لہ الا ما یرید لنفسی، کہ یہ ان کے لیے بھی وہی ارادہ کر رہا ہے جو اپنے لیے ارادہ کرتا ہے۔ ولو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ